मेरे सपनों के फूल खिलाने लगा। پاکستان ہو یا ہندوستان، فلم اور ٹی وی کی معروف اداکارہ زیبا بختیار کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کے دو بڑے بھائی سلیم بختیار اور کریم بختیار نے میڈیکل کی ڈگری لی ہے۔ زیبا بختیار کے سب سے بڑے بھائی سلیم بختیار ان سے 16 سال بڑے ہیں۔ ان سے چھوٹے بھائی کریم بختیار ہے اور تیسرے نمبر پر ان کی بہن سائرہ بختیار ہے جو ان سے 12 سال بڑی ہے۔ زیبا بختیار ان سب بھائی بہن میں سب سے چھوٹی ہے۔ ان کی والدہ ایوا بختیار کا تعلق یورپ سے ہے اور ان کے والد تو پاکستان کے معروف سیاستدان ہونے کے علاوہ اٹارنی جنرل پاکستان تھے جن کا نام یحییٰ بختیار تھا۔ زیبا بختیار 5 نومبر کو کوئٹہ میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی جس میں کوئٹہ یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے کینیڈ کالج میں بھی اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا۔ زیبا بختیار کی پہلی شادی اس وقت ہوئی جب ان کی عمر 17-18 سال کے قریب تھی، مگر یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور نتیجہ طلاق کی صورت میں آیا جس کا انکشاف خود انہوں نے ایک نجی ٹی وی کے ذریعے کیا تھا۔ زیبا بختیار کے ڈرامے انارکلی کو اتنی شہرت ملی کہ انہیں حسینہ معین نے، جو ان دنوں انگلینڈ میں ایک ڈرامے کی تشکیل میں وہاں گئی ہوئی تھی اور زیبا بختیار بھی ایک ڈرامے کی شوٹنگ میں وہاں موجود تھی، انہوں نے زیبا بختیار سے کہا کہ میں انڈیا کی ایک فلم ہینا کی کہانی لکھ رہی ہوں اور اس فلم میں تم بطور ہیروئن کام کرو، کیونکہ ان دنوں راج کپور فیملی کے رندھیر کپور کو خود بھی ایک ایسی نئی لڑکی کی تلاش تھی جو ان کی فلم ہینا میں مرکزی کردار ادا کرے۔ زیبا بختیار کے ڈرامے انارکلی کو دیکھ کر رندھیر کپور نے انہیں اپنی فلم ہینا میں ہیروئن چن لیا۔ اس فلم کے ہیرو رشی کپور تھے۔ زیبا بختیار نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہندوستان پہنچ گئی۔ اس فلم کی شوٹنگ انڈیا میں ہوئی تھی۔ یہ فلم راج کپور فلمز کی جانب سے 28 جون 1991 کو ریلیز ہوئی اور ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں اس فلم کی نمائش ہوئی سوائے پاکستان کے، کیونکہ ان دنوں پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش نہیں ہوتی تھی، مگر یہ فلم ویڈیو کیسٹ کے ذریعے پورے پاکستان میں VCR پر دیکھی گئی۔ اس فلم میں زیبا بختیار، رشی کپور، رضا مراد، سعید جعفری، فریدہ جلال، کرن کمار اور اشونی بہو وغیرہ تھے۔ اس فلم میں زیبا بختیار، رضا مراد، سعید جعفری، کرن کمار اور فریدہ جلال نے پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ ہینا سے زیبا بختیار پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی بے انتہا مقبول ہوئی اور جب وہ شہرت کی انتہا کو پہنچی تو اسکینڈل مافیا بھی سرگرم ہو گیا اور ان کا پہلا اسکینڈل بھارتی اداکار جاوید جعفری کے ساتھ جوڑا گیا جس کو بھارتی میڈیا نے بہت اچھالا۔ زیبا بختیار نے کئی بار اس کی تردید کی۔ پاکستان میں بھی زیبا بختیار اور جاوید جعفری کی شادی کے بہت چرچے ہوئے تھے مگر ٹھوس شواہد کسی کے پاس نہیں تھے، بلکہ اگر یوں کہے کہ نیو یارک کا امپائر اسٹیٹ امریکہ نہیں دبئی میں ہے، کیا دانشمند افراد اس کو تسلیم کر لیں گے؟ بہرحال زیبا بختیار نے اپنے کام سے کام رکھا اور کئی سالوں تک بھارتی فلم انڈسٹری کی زینت بنی رہی۔ اس دوران ان کی انڈیا میں جی کی شرف کے ساتھ ایک فلم اسسٹنٹ مین ریلیز ہوئی جس کے ہدایتکار دیپک بلراج تھے۔ اس کے بعد پھر ایک فلم محبت کی آرزو کے نام سے ریلیز ہوئی جس میں زیبا بختیار کے ساتھ راکیش بیدی تھے۔ دیگر اداکاروں میں ڈینی شیہونی بہو، قادر خان، جگدیش راج اور مکیش آنند تھے۔ اس فلم کے ہدایتکار KC بوکاڈیا تھے۔ 15 مئی 1994 کو اس فلم کا افتتاح ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کالے کالے بال میری جان کے دشمن دور جاتی ہے۔ 1995 میں زیبا بختیار کی انڈیا سے ایک اور فلم وجے کرانتا ریلیز ہوئی جس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سلطان احمد تھے۔ گانے سمیر نے لکھے تھے۔ اس فلم میں زیبا بختیار کے ساتھ سنجے دت، دیپتی نیول، فریدہ جلال، بندو، سریش اوبرائے، ایرونا ایرانی اور امریش پوری وغیرہ تھے۔ یہ فلم 24 مارچ کو انڈیا میں ریلیز ہوئی۔ اس دوران پاکستان کے معروف فلم میکر سید نور ہندوستان پہنچے اور انہیں اپنی ایک فلم سرگم کے لیے کاسٹ کیا جس کو زیبا بختیار نے بخوشی قبول کیا۔ یہ زیبا بختیار کی جو بھارت کی اتنی بڑی فلم انڈسٹری
یونیورسٹی چھوڑ کر پاکستان آئی اور سید نور کی فلم سرگم میں ہیروئن کا رول پلے کیا۔ فلم سرگم پاکستان کی سپر ہٹ فلم تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کہانی نویس اور اسکرین پلے وغیرہ سب ہی کو سید نور نے ادا کیا تھا۔ اس فلم میں زیبا بختیار کے ساتھ لیجنڈ اداکار ندیم تھے، ساتھ میں ہیرو کا کردار عدنان سمیع خان نے ادا کیا تھا۔ اس فلم کے دیگر اداکاروں میں مصطفیٰ قریشی اور دیوا بیگم بھی تھی۔ یہ فلم 1 ستمبر 1995 کو پاکستان میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اس فلم میں زیبا بختیار کو بیسٹ اداکارہ کا نگار ایوارڈ بھی ملا تھا، اور یہی نہیں، اس فلم نے 8 نگار ایوارڈ حاصل کیے، جن میں 1995 کی بیسٹ فلم، بہترین ہدایتکار سید نور، بہترین کہانی اور مکالمے سید نور، بہترین گلوکار عدنان سمیع خان اور بہترین نغمہ نگار ریاض الرحمان ساغر شامل تھے۔ تیرے دل کو شاہ محبت پہلے آنکھیں ملی پھر یہ دل مل گئے۔ فلم کا ایک گانا جو عدنان سمیع خان اور آشا کی آواز میں تھا اور فلم میں زیبا بختیار اور عدنان سمیع پر فلمایا گیا تھا، بڑا ہٹ ہوا تھا، جس کے بول ہے ذرا ڈول کی بجاؤ گوریو۔ اس فلم سے کچھ عرصہ قبل زیبا بختیار اور عدنان سمیع زندگی بھر کے ساتھی بن گئے تھے، مگر یہ ساتھ 1997 میں اختتام پذیر ہوا اور دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ شادی سے طلاق تک کی نوبت اس بات پر تھی کہ دونوں کے نظریات مختلف تھے، مگر ایک سچائی ایسی بھی تو جو اس دوران ایک بچے کی پیدائش پر ہوئی۔ اس بچے کا نام اذان سمیع ہے، جو آج بھی زیبا بختیار کی آنکھوں کا نور ہے۔ فلم سرگم کی نمائش کے بعد زیبا بختیار واپس انڈیا گئی تھی، جہاں ان کی ایک اور فلم مقدمہ زیر تکمیل تھی۔ اس فلم کے ہدایتکار اور کہانی نویس کے.سی. بوکاڈیا تھے۔ اس فلم میں زیبا بختیار کے ساتھ مہیش آنند، گلشن گروور، ونود کھنہ، تینوجا، ادیتا پنچولی اور جگدیش راج وغیرہ تھے۔ یہ فلم 19 جولائی 1996 کو ریلیز ہوئی تھی۔ دل میں مچی ہے ایسی ہلچل جس میں چلے نہ زور، یہ دل کر دھک 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 دھک، ہم کو ملنا ہی تھا مل گئے۔ زیبا بختیار نے انڈیا کے ساتھ پاکستان میں بھی کئی فلموں میں کام کیا، جن میں فلم چیپ صاحب، قید اور بن روئے وغیرہ شامل ہے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ زیبا بختیار نے بے شمار ٹی وی ڈراموں میں حصہ لیا اور ان میں بے انتہا مقبول ہوئی۔ پی ٹی وی کی ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت میں زیبا بختیار نے صوفیہ کا رول پلے کیا تھا۔ 1998 میں پی ٹی وی کی ڈرامہ سیریل لاگ بھی ان کا بہترین ڈرامہ سیریل تھا۔ اس کے علاوہ جلتے سورج کے نیچے، کسے اپنا کہوں، کندی، تکون، خراش، تانسین اور سنگم جیسے ڈراموں میں مثالی کردار ادا کرنے والی زیبا بختیار کی ایک اور ڈرامہ سیریل جو جیو ٹی وی پر 20 اقساط پر تھی، تھوڑا سا آسمان 2016 میں ٹیلی کاسٹ ہوئی تھی۔ زیبا بختیار نے فلموں سے لے کر ڈراموں تک کا سفر نہایت عمدگی سے ادا کیا اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں اپنی اعلیٰ اداکاری کا لوہا منوایا۔ زیبا بختیار کا نام پاکستان کی فلم سازی اور ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے عرصہ دراز تک زندہ رہے گا۔ زیبا بختیار کی آخری ریلیز ہونے والی فلم بن روئے ہے، جس میں ماہرہ خان، جاوید شیخ، ہمایوں سعید، ارمینا خان کے ساتھ آئی ہے۔ یہ فلم 18 جولائی 2015 کو ریلیز ہوئی تھی۔